کل حکومت کی جانب سے بھی دوبارہ سے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی بات کی گئی ہے اور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر صوبائی حکومت نے تعاون نہ کیا تو گورنر راج سمیت دیگر آئینی آپشنز پر غور کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ صوبے میں گورنر راج لگانا اتنا آسان ہوگا کہ وہاں اس بات کا عوامی رد عمل نہیں آئے گا؟ دیکھیں گورنر راج لگ گیا تو کسی نے وہاں پہ ہلنا بھی نہیں ہے پہلی بات، لیکن میرا خیال ہے گورنر راج نہیں لگنا چاہیے. حکومت کو وہاں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صوبائی حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی. اور دوسری بات یہ کہ آپریشن ہوتا رہے گا، یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، اس کے راستے میں نہ سہیل افریدی سب رکاوٹ بن سکیں گے. صرف وہ نعرے لگاتے رہیں گے اور اپنے کارکنوں کو خوش کرتے رہیں گے کہ میں نے جناب آپریشن ہم نے روک دیا ہے. آپریشن کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، آئندہ بھی جاری رہے گا. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو روک سکے. محض بیانیہ ہے جس سے افواج پاکستان کو یہ تکلیف ہے. انہیں اس بات کا غصہ بھی ہے کہ ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، ہمارے افسران شہید ہوتے ہیں، بچے ہمارے قربانیاں دے رہے ہیں، دہشت گردوں سے ہم لڑ رہے ہیں. اگر ہم وہاں سے نکل جائیں تو خیبر پختونخوا کی حکومت تو 2 گھنٹے نہیں کھڑی ہو سکتی، یہ دہشت گردوں کے سامنے سرنڈر ہو جائے گی. تو میرے خیال میں رکاوٹ تو ڈال نہیں سکے گی کے پی کی حکومت، اس لیے گورنر راج لگنے کے امکانات نہیں ہیں. لیکن بیانیہ جو ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے ان تمام سٹیک ہولڈرز کو، ان تمام پاکستانیوں کو، ان تمام لوگوں کو کہ ہم اپنے بچے بھی مروائیں اور جو مارنے والے ہیں ان کے حوالے سے کوئی ہمدردی رکھتا ہو. ملک صاحب، سیاسی سطح پر تو ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے کاوشیں نظر آ رہی ہیں. وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے گرین سگنل بھی دیا ہے اور بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات بھی کروا دی گئی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی بھی جلد ملاقات متوقع ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے خبر یا تجزیہ کیا ہے؟ کیا بیرسٹر گوہر کی ملاقات عمران خان سے کرا دی جائے گی؟ میرے خیال میں بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات بھی ہو جائے گی، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں سیٹل ہونے چاہیے، برف پگھلنی چاہیے، اور وہ بار ملاقات کے بعد آ کے کوئی سیاسی بیانیہ یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کمپین نہیں کریں گے، ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. اسی لیے ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات بھی کروائی گئی تھی کہ جناب کہ آپ ان سے ملاقات کریں، ضرور ملیں، لیکن ٹویٹر کے ذریعے پیغامات دے کر فوج کے خلاف یا آرمی چیف کے خلاف کمپین مت چلائیں. میرے خیال میں بیرسٹر گوہر تو شروع سے یہ بات کہتے آئے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے جو ملاقاتوں پر پابندی ہے کچھ ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے ہے. اپنے لوگوں کا اشارہ بھی اسی طرف کر رہے تھے کہ جو باہر آ کے ایسا بیانیہ بناتے ہیں جسے ٹکراؤ کی پالیسی ہوتی ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور آنے والے دنوں میں چند دیگر ملاقاتیں بھی شروع ہو سکتی ہیں. ملک صاحب، کانفرنس میں اتنی وضاحت کے بعد اور شہداء کی تعداد بتانے کے باوجود کل کے پی حکومت کے ترجمان شفیع جان کالعدم ٹی ٹی پی کو دہشت گرد کہنے سے گریز کرتے رہے، اور مشال یوسف زئی کا بھی افغانستان کے وزیر کے بیان کو پاکستانی آفیشلز کے بیان پر ترجیح دینا. کیا یہ سیاسی مجبوری ہے، ووٹ بینک کا خوف، یا کسی غیر اعلانیہ پالیسی کا اظہار؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ کنفیوزڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغان مہاجرین جتنے وہاں پہ موجود ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ یہ ووٹ بینک بھی لوز نہیں کرنا چاہتے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ خود اتنے بزدل ہیں اور خود یہ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، نہ پولیس کو یہ اتنا ریویمپ کر سکے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ جب عمران خان صاحب ڈرون اٹیکس کے خلاف کرنے جا رہے تھے وزیرستان، اس وقت بھی ان کو جو ہے طالبان کو بھتہ دے کر وہاں پہ جو ہے پولیٹیکل موومنٹ کی گئی. تو جب آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہو، آپ کی حکومت بھتہ دے رہی ہو اور وہاں پہ بھتے کی پرچیاں دی جا رہی ہوں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک ہمارے لیے وہاں چیلنجنگ صورتحال ہے. لیکن چونکہ وہاں ایک پختون بیلٹ کو ایک بیانیہ محض دیا گیا جی افغان مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے نکالنا چاہیے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں جن وہ ڈرگز کے بزنس سے وہ وابستہ لوگ ہیں. اب ان کو نکالتے ہوئے ان کو اپنے کاروبار کو ٹھیس پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیانیہ اختیار کیا جاتا ہے. ورنہ کسی میں کوئی اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ ایک بارڈر سے لوگ کراس کر کے پاکستان میں آتے ہیں، دہشت گرد کرتے ہیں. اور 2022 میں 4 مارچ غالباً جس روز قصہ خانی بازار کی مسجد میں ایک بڑا جو ہے وہ خودکش حملہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں آپ 200 افراد سے ہم جان جو ہے ان کی جان چلی گئی. لیکن جو فرد جس کے بارے میں خودکش بمبار کے بارے میں تحقیقات ہوئی، پتہ چلا وہ افغان مہاجر تھا اور بڑے عرصے سے پاکستان کے اندر ہی مقیم تھا. دنیا کا کوئی ملک بغیر ڈاکومنٹس کے، اور اگر افغان مہاجرین یہاں پہ آئے بھی تھے تو ان کی واپسی کا ایک پروسیجر شروع ہو گیا تھا. اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا مقصد ہی یہ ہے
کہ اگر آپ کے پاس کارکن ہے, اگر آپ کو سپورٹ حاصل ہے, اگر آپ کے پاس ان کا ووٹ ہے, تو آپ ان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اب کسی صورت بھی دہشت گردوں کے ساتھ کوئی بھی نرم رویہ نہیں ہوگا, اور اس حوالے سے اگر کوئی بیان بازی کرے گا تو اس کو بھی پبلک کے سامنے, قوم کے سامنے کھل کر اس کو جو ہے بتایا جائے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ریاست کے بیانیے کے خلاف بیانیہ بنا ملک رہے ہیں. صاحب ایک بڑا ویلڈ سوال بھی اٹھایا کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ کچھ عناصر پر دہشت گردوں نے کبھی حملہ کیوں نہیں کیا. یہ بات حقائق سے تو یقیناً مطابقت رکھتی ہے, مگر دوسری جانب سوال یہ بھی تو ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے تیسری بار پی ٹی آئی کو منتخب کیا ہے, تو وہاں کی حکومت کو اعتماد میں لینے کا مطلب وہاں کے عوام کی نمائندگی ہوگی. کیا خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ اس معاملے پر وفاق اور ادارے کا بات چیت کرنا مناسب نہیں ہوگا؟ دیکھیں, ڈائیلاگ تو ہونا چاہیے اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے مابین بات چیت بھی ہونی چاہیے. لیکن جس آپ جو ہے ووٹ بینک کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ہاں ایموشنز غلبہ جو ہے حاصل کر چکی ہیں پرفارمنس کے اوپر. آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں, آپ کو ملے گا جو آپ کی فین فالوئنگ ہے عمران خان صاحب کی یا ان کے سپورٹرز ہیں, آپ کو یہ بات تک کہتے نظر آئیں گے کہ سڑکوں کی ضرورت نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, بے شک ترقی ہوتی ہے یا نہ ہو, عمران خان صاحب کو رہا کر دیں. تو ہمارے ہاں ایموشنز کی سیاست ہوتی ہے, اس پہ پرفارمنس کوئی ہمارا پیمانہ نہیں رہا اب کہ جناب فلاں صوبے کی اچھی پرفارمنس ہے یا فلاں لیڈر نے بڑا اچھا کام کیا. میں کل ہی سن رہا تھا سہیل آفریدی صاحب کو, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیڈر نے مجھے سڑکیں بنانے کے لیے جو ہے وزیر اعلیٰ منتخب نہیں کیا, مجھے جو ہے وہ ہمیں یہ جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمیں منتخب نہیں کیا. بھئی اگر آپ کو سڑکیں بنانے کے حوالے سے منتخب نہیں کیا تو عوام نے آپ کو کسی ایک بیانیہ بنانے یا محض ایموشنز یا نعرے لگانے کے لیے تو وزیر اعلیٰ منتخب نہیں کیا. ماضی میں عمران خان صاحب بھی اس بات کا اظہار کرتے رہے, جب لاہور میں میٹرو بس بنی, انہوں نے کہا یہ جنگلہ بس ہے, جنگلہ بس کے خلاف انہوں نے تقاریر کی. لیکن جب پھر لوگوں نے وہاں پہ کہا کہ حضور جناب اس سے ٹرانسپورٹ کا نظام لاہور میں بہتر ہوئے, اپنے آپ ہی بنائیے, تو پھر پرویز خٹک صاحب کو خان صاحب نے کہا کہ جناب پرویز خٹک صاحب ایسی میٹرو میں لاہور والی پشاور میں دیکھنا چاہتا ہوں, اور پھر پشاور کی میٹرو بنی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اب سیاسی نعرے, ساری سیاسی جماعتیں, دیکھیں جتنا منشور دیا جاتا ہے اس منشور پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے, لیکن لوگ یہ دیکھتے ہیں فلاں شخص جیل چلا گیا, فلاں نے نعرے بڑے خوبصورت لگا دیے, فلاں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکار دیا, فلاں کا بیانیہ بڑا اچھا ہے. اب ریاست مدینہ ایک پاپولر نعرہ ہے ہمارے ہاں, ہم مسلمان ہیں, ہر شخص سمجھتا ہے کہ ریاست مدینہ ہونی چاہیے, لیکن کیا ریاست مدینہ میں سمگلنگ ہوتی ہے؟ کیا ریاست مدینہ میں منشیات کا کاروبار ہوتا ہے؟ کیا ریاست مدینہ میں چرس کی منڈیاں لگتی ہیں؟ کیا ریاست مدینہ کے اندر جو ہے وہ اسلحے کا کاروبار ہوتا ہے, نجائز اسلحے کا؟ کیا ریاست مدینہ میں جو ہے وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بیچی جاتی ہیں؟ کیا ریاست مدینہ کے اندر جو ہے اسمگلنگ کی جاتی ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں کہ ایک طرف ہم بیانیہ اختیار کرتے ہیں ریاست مدینہ کا, دوسری طرف ہمارے ہاں جو ہماری پرفارمنس ہے, یہ جو ہمارے معاملات ہیں وہ اس حد تک بگڑے ہوتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ذی شعور آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ان چیزوں کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا, جعلی ادویات بننی ہے, کہاں بننی ہے, وہ بھی ایک صوبے کے اندر آپ کو مثال ملتی ہے. بجلی چوری ہونی ہے, اس کے بھی مخصوص علاقے ہیں. اگر آپ کو جعلی مشروبات لینی ہے, وہ بھی ایک صوبے سے جڑی ہیں چیزیں.